السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو موت اور میت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، مومن کا احترام بے حد ضروری ہے، یہاں تک کہ فرض ہے۔ اس کی توہین قریب قریب کفر ہے۔ اسلام انسانیت کی ساری خوبیاں مومن میں موجود ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ جس طرح زندگی میں مومن کا ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح اس کے انتقال کے بعد بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مردوں کو دفنانے کا حکم دیا ہے اور قبروں کے اوپر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کسی کے جنازہ کو 40 قدم لے کر چلے، اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنازہ دیکھنے، اسے اٹھانے اور لے کر چلنے سے آدمی کو اپنی بھی موت کی یاد آتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچتا ہے کہ ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، مجھے بھی اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا، اپنے کیے کا حساب و جواب دینا پڑے گا۔ موت کی یاد سے انسان اگر گمبھیرتا سے سوچے تو اس کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اسی لیے تو تاجدار انبیاء پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں اپنی موت کی یاد آئے گی۔ موت کی یاد سے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے اور پھر اس کی زندگی ایک نئے راستے پر چلنے لگے گی جو آخرت میں اس کی کافی مدد کرے گی۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ سنت یہ ہے کہ 4 آدمی مل کر جنازہ اٹھائیں، ایک ایک پایا ایک ایک کندھے پر رہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ پہلے داہنے سرہانے، پھر داہنے پیر کی طرف، پھر بائیں سرہانے اور بائیں پیر کی طرف کندھا دیں۔ چھوٹا بچہ جو اٹھائے جانے کے قابل ہو، اسے ہاتھ پر اٹھا کر بھی لے جا سکتے ہیں۔ جنازہ اس رفتار سے لے کر چلیں کہ مردے کو جھٹکا نہ لگے۔ ساتھ چلنے والے لوگ جنازے کے پیچھے چلیں۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا ناجائز ہے۔ جنازے کے ساتھ اگربتی یا لوبان سلگا کر لے جانا منع ہے۔ جنازہ جب تک رکھا نہ جائے تب تک بیٹھنا مکروہ ہے۔ پڑوسی، رشتہ دار یا کسی نیک مرد عورت کے جنازے میں شریک ہونا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جنازے میں شریک ہونے والے کو بنا نماز جنازہ پڑھے واپس نہیں جانا چاہیے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب بری ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو جن جن لوگوں کو موت کی خبر ملی وہ سب گنہگار ہوں گے۔ جو آدمی نماز جنازہ فرض نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک آدمی بھی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جوتا پہن کر اور کچھ لوگ جوتے چپل پر کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں جوتا اور وہ زمین جس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے، ان دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جو اس طرح ہیں: پہلا باغی یعنی غدار، دوسرا ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارا جائے، اسے نہ تو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تیسرا جو ناحق کی طرفداری کرتے ہوئے مارا جائے۔ چوتھا جس نے کسی کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہو۔ پانچواں شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والے بھی ڈاکو کی گنتی میں آتے ہیں۔ اگر اس حالت میں مارے جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ چھٹا ماں باپ کا قتل کرنے والے لوگ۔ ساتواں کسی کا مال چھیننے کے دوران مارے جانے والے کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ خودکشی مانا کہ حرام ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔
आम रास्ते और दूसरों की ज़मीन पर नमाज जनाजा पढ़ना मना है। हाँ, अगर उसके मालिक से इसकी इजाज़त ली हो तो पढ़ सकते हैं। मैयत को दफन करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। जहाँ इंतकाल हुआ वहीं दफन ना करें, बल्कि कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। कब्र के अंदर चटाई वगैरह बिछाना नाजायज़ है। मैयत को कब्र में रखते वक्त दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अला मिल्लते रसूलिल्लाह। मुस्तहब यह है कि दफन के बाद अलिफ लाम मीम से मुफ़लिहुन तक और आमनर रसूल से अलल कौमिल काफिरीन तक पढ़ें। दफन के बाद तकरीबन आधा घंटा कब्र के पास बैठकर तिलावत करें, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें और दुआ करें कि मुनकर नकीर के सवालों के जवाब आसानी से दें। मिट्टी देने की दुआ। पहली बार मिट्टी डालें तो यह दुआ पढ़ें, मिन्हा खलक़नकुम। दूसरी बार मिट्टी डालें तो ये दुआ पढ़ें, व फ़ीहा नुईदुकुम। तीसरी बार मिट्टी डालें तो ये दुआ पढ़ें, व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतुन उख़रा। इसका मतलब ये है कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और फिर मरने के बाद इसी मिट्टी के हवाले करके और क़यामत में तुम्हें फिर इसी मिट्टी से दोबारा निकालेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने और प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने और दीन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर इंसान तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। तो हम फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।